جن کی ہم بات کر رہے ہیں امہات المومنین کی، کیا یہ اہل بیت میں ہیں یا یہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں، اہل بیت کچھ اور ہیں؟ تو یہ ایک سوال ہے کہ مطلب امہات المومنین جنہیں ہم کہتے ہیں کیا یہ اہل بیت میں شامل ہیں؟ جی بالکل، امہات المومنین رضی اللہ عنہم اجمعین یہ تمام کی تمام اہل بیت میں شامل ہیں، اہل بیت میں صحیح، اور جن کا ابھی شیخ نے اپنی بات میں ذکر بھی کیا بعض کا، کہ اور اکثر کا ذکر انہوں نے کر دیا، پھر بھی میں کچھ کے نام ریپیٹ کرتا ہوں. جیسے سب سے پہلا نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کیا، صحیح، اور جب تک وہ حیات رہیں تب تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر کوئی اور نکاح نہیں کیا. اور آپ علیہ السلام کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے باقی تمام کی تمام انہی سے ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے. ٹھیک ہے. ان کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سودا سے نکاح کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، اور حضرت حفصہ، زینب بنت جحش جیسے شیخ نے ذکر کیا، اور زینب بنت خزیمہ، اکثر ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ عنہ. جی مختلف. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ تمام بیویاں امہات المومنین جنہیں ہم کہتے ہیں، کیونکہ ہم مومن ہیں تو وہ ہماری مائیں ہیں، تو یہ تمام کی تمام اہل بیت میں آتی ہیں، یہ اہل بیت میں شامل ہیں. اچھا، یہ اہل بیت کیونکہ قرآن نے ان کو اہل بیت کہا ہے، قرآن نے ان کو اہل بیت کہا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے لفظی مطلب اردو میں بھی تو اہل بیت کا معنی گھر والے، گھر والے، اسی سے واضح ہو گیا کہ یہ ہے. اور جی بالکل ہمارے یہاں ایون ہماری زبان زبان میں آپ کے گھر والی کون ہے؟ جی تو گھر والے کون ہیں؟ جی اگر آپ نے وائف کو نکال دیا اس سے تو اگر گھر جانا ہوگا تو یہی کہیں گے کہ گھر والے کون ہیں. ٹھیک ہے. سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. فلا تخضعن بالقول، تو اپنی بات میں نرمی نہ لاؤ. فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اور ایسی بات تو جس کے دل میں کوئی مرض ہوگا وہ اس سے کوئی غلط بات سمجھے گا. وقلن قولا معروفا، اور اچھی بات کہو. آگے اسی سیاق میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اے گھر والیو تم سے میل کچیل اور گندگی کو دور کر دے. وہ بار بار یہ ذکر بھی کیا تھی آیت تطہیر بھی اسے کہا جاتا ہے. آیت تطہیر. تو یہ آیت اس میں وضاحت ہے کہ یہ آیت دیکھیں یہ شروع ہو رہی ہے یا نساء النبی سے، اور جہاں سے ہم نے شروع کی وہ بھی یا نساء النبی، اور اس آیت کے بعد بھی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ. بیچ میں وقف آیا ہے شیخ، آیت ختم نہیں ہوئی ہے، آیت کنٹینیو ہے. جی بالکل، آیت تطہیر شروع ہی سے ہوتی ہے یا نساء النبی سے. جی یا نساء النبی سے. تو اس آیت میں اور دوسری بات اگر ہم اس حوالے سے عربی زبان کو بھی دیکھیں تو عربی زبان میں بھی اہل کا اطلاق لغت میں بھی بیوی پہ ہی ہوتا ہے. ایک بہت بڑے امام ہیں لغت کے، خلیل بن احمد الفراہیدی، وہ کہتے ہیں کہ اہل الرجل زوجتہ، کہ بندے کی بیوی ہی اس کی اہل ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر شرعی طور پر بھی دیکھیں تو ہمیں قرآن میں خلیل فراہیدی شیخ معذرت تو مطلب دوسری صدی کے بہت مشہور لغوی، یعنی کتاب العین جن کی ہے، جی کتاب العین میں انہوں نے ذکر کیا. یعنی اتنا پرانے عربی دان جو ہیں وہ اہل کو زوجہ کے لیے، اہل کو زوجہ کے لیے عربی لغت میں تو جسے کہیں کہ در حقیقت اہل، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت اہل کا لفظ آتا ہی بیوی کے لیے ہے. اور ہمیں قرآن سے بھی یہی پتہ چلتا ہے. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس لوٹ رہے تھے تو اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتا ہے وَسَارَ بِأَهْلِهِ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر والی کو لے کر جا رہے تھے رات کے وقت میں نکلے. اور اس کے بعد جو قصہ ہے کہ پھر انہیں روشنی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ آپ رکیں میں آگ لے کر آتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات. اس قصے میں وَسَارَ بِأَهْلِهِ، قرآن میں لفظ ہے بِأَهْلِهِ، اہل کا لفظ یہاں بھی استعمال ہوا. تو وائف کے لیے اہل کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا. اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جب عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ جو ان کا جو ایک قصہ ہے کہ جو اس نے مشہور معاملہ ہے، تو اس میں بھی جب وہ عزیز مصر آ گیا تو اس کی بیوی نے کہا قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہ آپ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو آپ کی گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے. ادھر بھی اس نے اپنے آپ کے لیے اہل کا لفظ استعمال کیا. اور وہ ظاہر ہے وہاں پر ایک ہی شخصیت تھی، ادھر صرف ایک بیوی، اور وہ خاتون تھی. اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جب حضرت اسحاق کی یعنی حضرت سارہ کو جب حضرت اسحاق کی بشارت دی گئی، جی خوشخبری دی گئی، تو اس آیت میں بھی ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو.
تو ان سب سے واضح ہے کہ چاہے آپ لغت میں کہیں چاہے شرعاً کہیں شریعت میں کہیں تو اہل کا اطلاق بیوی پہ ہی ہوتا ہے. اور اگر ہم اپنے عرف میں بھی آئیں, صرف بہت آسان سی بات ہے کہ اگر آپ کو کسی کو دعوت دینا مقصد ہو تو آپ کہتے ہیں کہ آپ بما اہل و عیال. عربی زبان نے اور قرآن نے ایک چیز تو متعین کر دی کہ اہل بیت کی گنتی سٹارٹ تو یہیں سے ہونی. جی نہیں, اہل بیت حقیقت میں ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت حقیقت میں در حقیقت انسان کے انسان کا اہل جسے عربی میں کہتے ہیں, یا آپ اگر اردو کے لہجے میں کہیں اہل بیت, تو وہ در حقیقت بیوی ہی ہوتی ہے. در حقیقت ابتدا وہیں سے دیکھ لینا چاہیے کہ اہل بیت پر موقوف نہیں ہونا چاہیے, ہمیں کہنا چاہیے اہل بیت نبی. اہل بیت سے مراد اہل بیت نبی ہے نا. جی جی. اب ہم اگر اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں بیت النبی, بیت النبی سے مراد نبی کا گھر. نبی کا گھر, ٹھیک ہے نا. اب نبی کا گھر کون سا ہے؟ وہ ہے جو علی کا گھر ہے, یا وہ ہے جو حسن حسین کا گھر ہے, یا وہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں. بہت پیاری بات, صحیح بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے ہیں؟ اپنے گھر میں رہتے ہیں. اپنے گھر میں. اپنے بیویوں کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کون رہتا ہے؟ جو ان کی ازواج اور بیویاں مومنین کی مائیں. جو نبی کے گھر میں رہ رہا ہے وہی اہل ہے نا. بے شک, صحیح بات. جو نبی کے گھر میں نہیں رہ رہا وہ اہل کیسے ہو سکتا ہے؟ اولین اطلاق تو ان پر ہو گیا, ان پر ہو گیا نا. اولین. اب اگر کسی اور کو شامل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اضافی دلیل کی ضرورت ہے نا. جی وہ یہاں سے یہ وہی جیسے کہتے ہیں ایک سوال سامنے آتا ہے جی کہ جو ہمارے ہاں ایک بات کی آتی ہے کہ نہیں بھائی کچھ حضرات کا یہ کہنا کہ بھائی امہات المؤمنین جو ہیں وہ اہل بیت میں نہیں ہیں. جی تو ایک تو پہلے شیخ وضاحت ہم لوگ کر دیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے اس بات کو مان لیا جائے تو صحابہ کرام ہونے کی اور صحابیات ہونے کی حیثیت بھی کسی بھی طور پہ کمتر حیثیت نہیں ہے. جی اس حیثیت کے بھی اتنے حقوق ہیں اور اتنا مقام مرتبہ ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے. بالکل. چلیے ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ کہیں تو شیخ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کس بیس کے اوپر یہ کیا کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں امہات المؤمنین اہل بیت میں سے نہیں ہیں, جبکہ اپنے قرآن سے بھی اور عربی لغت سے بھی بہت سے ماشاءاللہ مثالیں ذکر کریں باقاعدہ, جو کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ سن کے یہ کہہ سکتا ہے کہ واضح ہے معاملہ. لیکن معاشرے میں جو اہل بیت سے محبت کا اس وقت نعرہ لگاتے ہیں وہ اہل بیت ہے کہ اسی سے واقف نہیں ہے, اسی کے مفہوم کو بدل کر نہیں, وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے مفہوم کو بدل کے دیکھیں واقف نہیں ہے, یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. وہ اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ والی بات ہے, عارفانہ کر رہے ہیں اس سے. وگرنہ دیکھیں وہ جو آپ نے جو سوال کیا کہ ان کا کیا وہ کہاں سے وہ کیوں اس کا انکار کرتے ہیں, یا جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک ایسی کیا بات ہے کہ جس پہ انہیں لگتا ہے کہ کوئی اور بیس پہ. جی ان کی جو بیس ہے وہ ایک حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے, حدیث کساء جسے کہتے ہیں. جیسے یہ آیت التطہیر ہے ویسے ایک مشہور حدیث کساء چادر والی, جی صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ایک چادر لی اور اس چادر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہما کو جمع کیا اور اس وقت یہ آیت تلاوت فرمائی. ایک روایت میں کہ آیت تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں, اللہم اذھب عنہم الرجس, اللہ ان سے میل کچیل دور کر دے, وطہرہم تطہیرا, اور انہیں پاک کر دے. تو ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی کہ جس سے انہیں لگتا ہے جو لوگ اس چیز کے قائلین ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں اس میں شامل نہیں ہیں. اچھا, اور وہ اس کی وضاحت کیسے ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود تھی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں بھی آپ کے ساتھ اس چادر میں آ جاؤں, کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں, یا جو بھی الفاظ تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں کہا ایک حدیث میں ہے کہ کہا کہ انت علی خیر, نہیں تم پہلے ہی خیر پر ہو. تو اچھا بعض روایت میں کہ تم پہلے ہی خیر پہ ہو, بعض میں کہا کہ بعض روایت میں یہاں تک ہے کہ انہیں بعد میں داخل کیا. اگر آپ یہ ابتداً یہ سوال اگر آتا ہے پہلے ہی خیر میں ہو کا یہ مفہوم پہلے خیر نکال سکتے ہیں نا, یہ مفہوم داخل ہے بنتا ہے نا کہ قرآن کریم میں تم اولین مخاطب. جی بالکل نہیں. اچھا اگر سوال ہے کہ انہوں نے کیوں داخل نہیں کیا تو آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ اس وقت وہاں موجود تھے, تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیوی کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ ایک چادر میں, باقی جو چادر میں تھے حضرت فاطمہ ان کی بیوی تھی اور حضرت حسن حسین ان کے بیٹے تھے, اور ایک ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب ترین لوگ تھے. اور کی جو آپ نے روایت بیان کری کہ جو صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا فرمائی. جی اچھا, قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا فیصلہ فرما لیا ہے اور ازواج مطہرات کے لیے یہ شان نازل ہو چکی ہے. تو گویا
علماء نے یہ بھی لکھا شیخ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مقام مرتبہ اپنے دیگر گھر والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا، گویا دعا کری کہ اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، اللہ ان سے بھی وہی معاملہ فرما دے کہ ان سے بھی ان کو بھی پاک فرما دے اور ان سے بھی وہ دور کر دے۔ اور شیخ یہ جو آپ نے حدیث پڑھی یہ عجیب بات ہے، کچھ لوگ مجھ سے میں نے سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف چادر والے، تو یہ صرف چادر والا کا تو عربی زبان کا ورڈ بند ہی نہیں ہوتا ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اس کی ایک مثال سمجھانے کے لیے شیخ یہ ہے کہ جیسے کہ ایک شخص ہے، اس کے 5 بچے ہیں اور ان میں سے 3 بچے اگر سامنے آ جائیں تو وہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہے کہ یہ میرے بیٹے آ رہے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہوگا لوگ بولیں گے اچھا جی وہ 2 کس کے بیٹے ہیں؟ ارے بھائی وہ 2 بھی میرے بیٹے ہی ہیں، لیکن ابھی تو یہ میرے 3 بیٹے سامنے آئے تو میں نے کہہ دیا یہ میرے بیٹے آ رہے ہیں۔ مثال آپ قرآن سے دے سکتے ہیں۔ انما کا ورڈ جو ہے وہ ہوتا ہے حصر کے لیے، کیونکہ ہؤلاء اہل بیتی میں یہ نہیں آ رہا کہ صرف یہی میرے گھر والے ہیں، تو یہ مفہوم سمجھ لینا کہ جو اہل قصہ میں سے نہیں ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں، یہ جناب نہ ہی عربی زبان کا مفہوم ہے، نہ ہی قرآن میں کہیں ہے، نہ ہی اس حدیث سے یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اصل میں دیکھیں اس سے ایک عقیدہ جڑا ہوا ہے جو کہ وہ عقیدہ زمین بوس ہو جائے گا اگر ہمارے لیے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ صحابی کا درجہ ہی بہت بڑا ہے، اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ یہ صحابیات تو تھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں صحابیات تو ہیں، یہ درجہ کوئی کم تو نہیں ہے، تو اگر ہم آپ کہیں کہ چند لمحات کے لیے اگر یہ مان بھی لیں کہ آپ کی بات کہ ٹھیک ہے یہ اہل قصہ ہی اور یہ صحابیات یا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارا عقیدہ کوئی ان کے بارے میں بدل نہیں جائے گا، لیکن ان کا ایک عقیدہ زمین بوس ہو رہا ہے جو عصمت کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ائمہ معصوم ہوتے ہیں، جو شریعت جس طریقے سے، حالانکہ شریعت میں شامل ہیں وہ معصوم ہیں، جی جو اہل بیت میں شامل ہیں وہ معصوم ہیں، تو وہ پھر اس آیت کی وجہ سے، اس آیت کی وجہ اگر سے اس آیت میں امہات المؤمنین کو شامل کر لیا اور دلیل یہ آیت دے دی تو امہات المؤمنین معصوم ہو جائیں گی، جی تو ان کا عقیدہ ان کے بارے میں تو ہمارے یہاں سوچ بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں۔ ہونا چاہیے تھا اس آیت کی روشنی میں ان ازواج کی حیثیت کو مانتے، ان کو شعر پورا فرما دیجیے آپ، پورا شعر کیا ہے؟ لیکن اگر تطہیر کا معنی بھی لیا جائے، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا تو یہ موقف نہیں ہے، تطہیر کا معنی ہم تو عصمت مراد نہیں لیتے اس اور مراد لینی بھی نہیں چاہیے، نہ ہی اللہ رب العالمین کی اس میں مقصود مراد ہے، تو تطہیر کا ہر لفظ تو عصمت پہ دلیل نہیں کرتا نا۔ قرآن میں ہے کہ خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اب یہاں پہ بھی تطہیر ہے، شیخ خود ساختہ عقیدہ بنانا، پھر اس اب کے یہ بعد آیت تطہیر کا مقصد یہی ہے کہ یہ آپ کو اس پر دلالت نہیں کرتا کہ تطہیر یا وہ عصمت پر آتی ہے۔ تو اہل بیت سے ہم جو مطلب سمجھتے ہیں وہ یہ کہ قرآن بھی اور پھر ہماری جو عربک لینگویج ہے اس کا بھی ایک جو مفہوم ہے، اور پھر ایک عقل کا بھی ایک مطلب ایک آپ یہ کہیں گے لاجک بھی یہ کہتی ہے کہ بھائی اہل بیت ہم کہہ رہے ہیں گھر والے، اور گھر والے کہیں اور میں اپنی بیوی کو شمار نہ کروں، میں پڑوسی کو شمار کر رہا ہوں، تو یہ کیسے گھر والے؟ تو اہل بیت سے مراد جو ہے وہ میرے گھر والے ہیں، گھر والوں میں سر فہرست میری بیوی ہے، بالکل، بلکہ ہمارے یہاں تو گھر والوں کا لفظ اس حد تک جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہ بسا اوقات اس پہ والدین اور بہن بھائی بھی شمار نہیں ہوتے، بالکل ایسے جب بھی ہم گھر والے کہتے ہیں تو پہلا جو معنی ذہن میں آتا ہے وہ بیوی اور بچے، بالکل ٹھیک ہے نا، یعنی والدین اور بہن بھائی بھی ہمارے عمومی مفہوم میں گھر والوں میں شمار نہیں کیے جاتے۔ جو عرب کے ساتھ رہا ہو تو وہ اہلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور بلکہ جو شادی کرتا ہے کہتے ہیں تأہل، کہ بندے نے شادی کر لی۔ اچھا ایک بات صرف مکمل کرنے کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ ایک مشہور حدیث ہے، حدیث غدیر خم، کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے اس حدیث میں پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اہل، کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں آپ کے اہل میں ہیں؟ آپ نے کہا نعم، جی، من اہل بیت ہی، کہا نعم جی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے ہیں۔ پھر آپ سے اور پوچھا گیا کہ اور اہل بیت میں کون ہیں، تو آپ نے وہاں 4 اور نسلیں ذکر کی۔ آل علی، آپ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آل عقیل اور آل عباس اور آل جعفر رضی اللہ عنہ اجمعین، ان چاروں کی آل بھی جو ہیں وہ آل بیت میں شامل ہیں۔ تو اگر ہم حدیث قصہ کو لیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیث قصہ والے صرف اہل بیت ہیں اور ان کے خلاف کوئی اہل بیت نہیں ہے، تو کیا یہ چاروں بھی اہل بیت نہیں ہیں؟
اور ان پر زکوٰۃ بھی حرام ہے. جی ان پہ زکوٰۃ حرام. بالکل بالکل. تو بہرحال یہ اور شیخ ہم لوگ درود شریف میں بھی جو ہم لوگ جملہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, جی بعض احادیث کے اندر شیخ جی باقاعدہ آل محمد کی صحیح بخاری کے اندر تعین آتی ہے. ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا یہ درود. جب اللہ کے نبی علیہ السلام پہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ, ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض روایات میں الفاظ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اور بعض دوسری روایات صحیح بخاری کی اس میں یہ تفسیر اس کی آئی ہے. مطلب جیسے آپ اس کو تفسیر لے سکتے ہیں کیونکہ ایک جگہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, دوسری روایات میں اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم. تو اس سے اور وضاحت ہو جاتی ہے کہ کما بارکت علی آل ابراہیم. اور اسی روایت میں بھی آپ اگر دیکھیں تو آگے آل ابراہیم آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد وعلی ازواجہ وذریتہ, کہ آپ علیہ السلام کی بیویاں اور آپ کی اولاد آپ کے اہل. یہاں ایک اعتراض بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ لغت سے ثابت ہو گیا, قرآن سے ثابت ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں دیکھیں وہاں تو پلورل ہے اور جو میل کے لیے علیکم کا لفظ ہے عنکم الرجس. جی یہ عربی کا طریقہ ہے. عربی میں اہل کا لفظ جو ہے لفظ مذکر ہے, اور یہ جب آتا ہے اہل کا لفظ یہ ہے تو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں یہ لفظ مذکر ہے. تو اس کے ساتھ آگے جمع مذکر ہی آتا ہے, ہمیشہ جمع آتی ہے, پلورل آتا ہے مذکر کا, اور وہ اس کی مثالیں آپ کو قرآن سے اور مل جائیں گی. قال لأهلهم لعلی آتیکم منہا, وہاں بھی ہے لعلی آتیکم منہا, آتیکم نے نہیں کہا صرف جی. اور اسی طریقے سے نے اپنی بیوی سے یہ کہا جی کہ میں یہ آگ نظر آ رہی ہے تو میں وہاں سے کوئی انگارہ لے کر تمہارے پاس واپس آتا ہوں, جی تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا آتیکم. اور شیخ یہ حضرات مفسرین نے اسی آیت کی تفسیر میں یہ بھی ذکر کیا کہ عنکم الرجس اہل البیت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں, گھر کے سربراہ جو ہیں وہ شامل ہیں. اور عربی کا اسلوب ہے واضح طور پہ جب مذکر اور مؤنث دونوں مخاطب ہوتے ہیں تو مذکر کا صیغہ جو ہے اس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے یا اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے. تو وہ ایک عربی کا اسلوب ہے, اس میں کوئی انشاءاللہ اشکال کی بات بھی نہیں. جزاک اللہ خیر, آپ نے کافی اچھی طرح وضاحت فرما دی. آگے چلتے شیخ, مسائل تو جیسے کہتے ہیں شادیوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی اٹھائے جاتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت مشہور لوگ سوالی بہت زیادہ کرتے ہیں, اس کے بارے میں بات چیت بھی بہت زیادہ ہوتی رہتی ہے. وہ دو باتیں ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے, وہ کس وقت ہوئی, اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کیا ایج تھی. تو پہلے ہم اس سے بات کر لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے وقت کیا ایج تھی. میرے خیال سے سب سے پہلے اس میں ہم ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ اس واقعے کو جاننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, اور جن کی شادی ہوئی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اپنی حدیث جو وہ خود بیان فرما رہی ہیں اپنے بارے میں, وہ صحیح بخاری میں ہے کہ 6 سال کی عمر میں ہی ان کے والد صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد کر دیا تھا, مطلب نکاح جسے کہتے ہیں خالی طے ہو گیا تھا. اس کے بعد نکاح کے بعد رخصتی کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ معروف بات ہے, وہ جبھی ہوتا ہے جب وہ لڑکی یا خاتون جو ہے وہ رخصتی کے لیے تیار ہوتی ہے. تو خود اپنے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد میں کر دی گئی جس وقت میں 9 سال کی تھی. اور یہ حدیث شیخ ہمارے یہاں حدیث کے اوتھینٹک ترین جو کتابیں ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں. تو صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. تو ایک مسلمان کو کسی قسم کا اس کے اندر پریشانی یا اشکال, اس میں میں عرض یہ کروں گا کہ اس میں زیادہ تر لوگوں کے اعتراضات, مطلب 2 قسم کے لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں. ایک وہ ہیں جو نان مسلم میں ظاہری بات ہے, وہ تو اس کو ایک ایشو بناتے ہیں کہ جی یہ تو دیکھیں آپ کیسے چھوٹی ایک بچی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر دی. دوسرا جو طبقہ ہے ہمارے یہاں وہ اس کو بنیاد بنا کر حدیثوں کا انکار کرتا ہے. بالکل. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو ہے اس قسم کے الزامات لگائے گئے, ڈیفینسو پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اور پھر ڈیفینسو پوزیشن میں آگے جب کوئی علم نہیں ہوتا تو وہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر اب یہی بات رہ جاتی ہے کہ یا تو جب وہ حدیثوں کا انکار کر دیں یا پھر جو کچھ تعویل کریں کہ نہیں جی 9 سال نہیں تھی بلکہ زیادہ تھی. بالکل صحیح. تو یہ باتیں اب سامنے آتی ہیں. بالکل شیخ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جسے کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے لوگ آتے ہیں, 2 اس طرح کے ہی 2 لوگ آتے ہیں, دونوں کا یہی کہنا ہوتا ہے اس تعلق سے. تو شیخ ہم اس دونوں کو ہی جواب دے دیتے ہیں. پہلے تو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز فیکٹ ہے اور یہ حقیقت ہے, اور اس میں کوئی جسے کہتے ہیں ہم تک
تمام جو وثوق کے ذرائع ہو سکتے ہیں وہ استعمال کرنے کے بعد ہی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. مطلب آپ آپ کی کہنا 9 چاہ رہے سال ہیں کی حدیث عمر کی میں صحت، حدیث کی صحت سے پہ کوئی اس میں کوئی اعتراض ہی داغ نہیں ہے، کوئی اعتراض بعض لوگوں نے